رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کا درس دیا تھا۔ میثاق مدینہ پہلا تحریری دستور تھا۔ دارالسلام میں جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بی بی آمنہ کے گھر سے جو نور ظاہر ہوا اس نور سے ہر زمانہ منور ہو گیا ہے۔ اس موقع پر صدر مجلس نے ہندوستان کے خلاف چین اور پاکستان کی حرکتوں پر بھی روشنی ڈالی اور حکومت کو متنبہ کیا کہ چین بفر زون میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان نے چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود بی جے پی اور آر ایس ایس ہم مسلمانوں کو حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ انہوں نے آر ایس ایس کے کاشی اور متھرا سے متعلق بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا 6 دسمبر دوبارہ دہرایا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کے انعقاد پر بھی مودی حکومت کی تنقید کی۔ صدر مجلس نے اہل غزہ کی شجاعت کی داد دیتے ہوئے مودی حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، موت کا خوف مت رکھو۔ ہر ایک کو جانا ہے، زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ ہم آئے اس دنیا میں تو جائیں گے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھائے بھی جائیں گے تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار کر، مسلمانوں کی لاش کہ ان کے بھائی بہنوں کی لاشوں کو دکھا کر، مسلمانوں کے گھروں کو برباد کر کے، غزہ میں فاقہ کشی سے 1000 فلسطینی بچے مر گئے۔ ارے ظالموں، تم جان تو لے سکتے ہو مگر موت کا خوف تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا نہیں کر سکو گے۔ تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، تم ہمارے گھر کو توڑ سکتے ہو، مگر ہمارے دلوں سے تم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکو گے۔ میں سلام کرتا ہوں غزہ کے فلسطینیوں کو، میں سلام کرتا ہوں مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو کہ آج وہ کھڑے ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا کے مسلمانوں، اگر کل غزہ کے مسلمان کو ختم کر دیا جائے گا، کل مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر تمہارے ملکوں پر حملہ ہوگا۔ تم نے دیکھ لیا دوحہ میں حملہ ہوا، اب سب نشانے پر ہے۔ یہ ظالم نتنیاہو جہنم کا کتا غزہ میں، مغربی کنارے میں، یمن میں، لبنان میں، ایران پر کہاں کہاں اس نے بمباری نہیں کر دی، سیریا میں۔ اللہ ہمارے ان عرب حکمرانوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ ظالموں کے اصل فطرت سے آگاہ کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، اور ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی کوئی ہم کو نشانہ بناتا ہے، کوئی ہمارے گھر کو توڑتا ہے، کوئی ہمارے بچوں کو مارتا ہے، تو ہم ان کو بھی بتانا چاہ رہے کہ تم ظلم کتنا کر سکو گے۔ ارے بلڈوزر ہمارے پہ چلانے والوں، آسام کا چیف منسٹر ہے، ایک نیا قانون نکالا اور قانون نکال کر کہتا ہے، کیا قانون ہے وہ؟ بارڈر پولیس امیگریشن 1950 کا قانون میں کہا کہ اگر کسی کو نوٹس دے دیے کہ بنگلہ دیشی ہے، اس کو ہم 10 دن کے بعد اگر ہمارا دل بولا تو نکال کر پھینک دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تک آسام میں جولائی 8 کو 1400 گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ پاور پلانٹ اڈانی کو دیا گیا۔ بلاسی پورا میں صرف 4 دن اعلان کیا گیا، اور جو 10-15 سال سے لوگ 50 سال سے رہتے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ گولپارا میں 140 ہیکٹر لینڈ پر 1000 مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ جون 16 کو حصیلہ بیل میں 690 خاندانوں کو ہٹا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ایک نیا قانون بنا دیے ہیں کہ کوئی بھی کسی پہ شک کر کے نوٹس دے کر بنگلہ دیشی کہہ کر بھیجا دیں گے، اور پھر اگر کوئی زمین خریدے گا تو پوچھیں گے اس کا ریکارڈ کیا ہے، پیسے کہاں سے آئے۔ اگر کوئی اس پہ تنقید کرے گا اس کا خریدی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی مالیگاؤں میں
ब्लास्ट हुआ, ट्रेन का ब्लास्ट बंबई में हुआ, एक कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी 16 साल जेल में रहकर, ये बिहार के मधुबनी के हैं, जेल में इंतकाल हो गया। उनकी खबर के पास जाकर उनके साथियों ने कोर्ट का जजमेंट उनको सुनाया कि तुम बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरएसएस के मोहन भगवत कहते हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे साथी उसमें जाना है तो जा सकते। मोहन भगवत कह रहे हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे लोग जा सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं मोहन भगवत के 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? और फिर जो मुसलमान मगरबी बंगाल का है, बंगाली जबान बोल रहा है, उसको उठाकर आप बांग्लादेश में फेंकना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में यह कहकर रोक दिया गया कि मस्जिद बना रहे। यह कह दिया गया कि हिंदू भाई मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू भाई को नहीं बेच सकता, और फिर यह भी कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान को नहीं बेच सकता, तो फिर कहां खरीदेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5.5 साल 6 साल से जेलों में है दिल्ली के बच्चे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पंजाब में तूफान आया है, 23 जिले डूब चुके हैं, 1.5 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की टैरिफ की वजह से 40% कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो चुका। इतना बड़ा झटका लगा, मगर किसी को झटके की बात याद आ रही है। महाराष्ट्र में कुरैश बरादरी एहतजाज कर रही है कि गौ रक्षों से हमको बचाओ, जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए, तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए हुए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है। एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अच्छा, यमुना बाजार दिल्ली में है, सहारनपुर के मुसलमान उमरा करके वापिस आए, तो ये जालिम आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मारा। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या कर रहे हैं वजीर आजम मोदी? और फिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 मुस्लिम बच्चों को 6 सितंबर के दिन मिलाद का जुलूस निकाले, थोड़ा जुलूस हट गया, 30 को पकड़कर पूरे टीवी कैमरा को खड़ा करके बच्चों को उठ बैठ कराए। पुलिस की गाड़ी से निकल रहे तो कान पकड़ के निकल रहे। हम योगी से पूछना चाह रहे, अप्रैल में भी, ठहरिए, अप्रैल में भी एक जुलूस निकला था कानपुर में, मुस्लिम दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। तुमने ऐसी उनसे, जिनको पकड़ा तुमने, उनको ऐसे ही किया, टीवी कैमरा को बुलाकर? नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 साल के बाद वजीर आजम मणिपुर को गए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मणिपुर को गए, सौों की तादाद में औरतों की इज्जत लूटी गई। देश के वजीर आजम 2 साल के बाद उनको ख्याल आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका के सीएम मिलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं, और मिनिस्टर साहब उलमाए कराम को बोलते, उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए कराम की तौहीन करवाते हैं।
اگر تھوڑی دیر کے لیے معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، ان کے دل میں اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، جو انبیاء کے وارثین ہیں، ہم ایک معمولی چیف منسٹر کے لیے کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو، کہتے ہیں دیش بھکتی دیش بھکتی، کرکٹ میچ کا معاملہ آیا تو تم رن آؤٹ ہو گئے، بلکہ رن آؤٹ نہیں سٹمپ ہو گئے۔ میں کھڑا ہوں ان تمام ہمارے ان 26 ان خاندان والوں کے ساتھ، ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ جس پاکستان سے آئے ہوئے ان ظالم ٹیررسٹوں نے ان کو صرف اس لیے گولی ماری کہ ہندو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا نہیں، یہ پاکستان ہمیشہ سے فیلڈ سٹیٹ رہا ہے۔ وہاں سے آئے اور 26 کو مار کر چلے گئے، بیوہ کر دیے، یتیم کر دیے بچوں کو۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے 56 انچ کے وزیر اعظم، ان کے ہوتے ہوئے کیسا میچ ہو رہا ہے یہ۔